بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام لے کے جو آئے صبا مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سب مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مل پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، واجب صد عظیم، سامعین ذی وقار، عظیم محفل، عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام، جانثاران صحابہ کرام، محبان اہل بیت العظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ واتم برہانہ واعظم شانہ کے مقدس، مطہر اور مبارک کلام مجید میں سے ایک مختصر اور انتہائی مشہور و معروف آیہ کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت خالق کائنات نے مجھے عطا فرمائی اور آپ نے سننے کا شرف حاصل کیا ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، فرمایا اے پیارے محبوب، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ، ایک بار پھر کہہ دیجئے۔ آج 9 نومبر ہے اور آپ جانتے ہیں کہ تاریخ پاکستان میں 9 نومبر کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ 9 نومبر کو مفکر پاکستان، حکیم الامت، قلندر لاہوری، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم ولادت ہے۔ آسان لفظوں میں آج یوم اقبال ہے۔ کیا ہے؟ مجھے بولیے۔ وقت کم ہے اور باتیں کافی ساری آپ سے کرنی ہیں۔ آپ اگر میرا ساتھ دیتے رہیں گے تو مجھے آگے چلنے میں آسانی ہوگی۔ یوم اقبال ہے تو میں یعنی پچھلے جمعہ کے بعد سے یہ سوچ رہا تھا کہ ہم الحمدللہ پاکستان بھی ہمارا ہے اور تحریک پاکستان کے قائدین بھی ہمارے ہیں اور ہم اپنے محسنوں کو بھولنے والے نہیں ہیں۔ میرا ارادہ تھا کہ انشاءاللہ تعالی علامہ اقبال کا ذکر کروں گا، لیکن ہوا یہ کہ 2 عاشق اکٹھے ہو گئے۔ کیا ہوا؟ مجھے بولیے۔
کل کوئی سے ایک دوست نے پوچھا کہ قاری صاحب کل کیا ٹاپک کیا ہوگا جمعے کا؟ میں نے کہا جی ٹاپک کیا ہونا ہے، دو عاشق اکٹھے ہو گئے ہیں، وہ دونوں اپنے محبوب کے گن گائیں گے اور ہم سنیں گے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ یار، بس یہی ٹاپک ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ انہوں نے کہا جی بات سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہا 25 سفر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، 25 سفر ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ اس عاشق کے نام کے ساتھ منسوب ہے واہ، جسے امام اہل سنت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یعنی 2 نومبر جو گزرا 25 سفر تھا اس کو، بے شک، تو اس ہستی کا مثال ہے جسے امام اہل سنت کہتے ہیں، کیا بات ہے، جیسے مقتدائے عاشقہ کہتے ہیں، کیا بات ہے، جسے تاجدار بریلی کہتے ہیں، سبحان اللہ، اور جیسے عاشقوں کا پیرو عاشقوں کا پیشرو کہتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پیشوا کہتے ہیں۔ اور 9 نومبر ایک دوسرے عاشق کا یوم ولادت ہے جسے کلندر لاہوری کہتے ہیں، علامہ محمد اقبال کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو میں نے کہا وہ دونوں اپنے محبوب کی باتیں کریں گے اور ہم سنیں گے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، تو آئیے، کیونکہ آج یوم اقبال ہے، کلندر لاہوری کا دن ہے، تو پہلے میں اقبال کی بات کروں گا اور پھر اعلیٰ حضرت کی کروں گا۔ کیا بات ہے، علامہ اقبال کیا کہتے ہیں اس نے مصطفیٰ کے بارے میں؟ سبحان اللہ، کہیے نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یہ دونوں عاشق اور ان کا محبوب کون ہے؟ سبحان اللہ، ان کا محبوب ہے جو محبوب خدا ہے، کیا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو محبوب خدا، محبوب خدا ہے۔ ماشاءاللہ، اقبال سے پوچھا، اقبال ذرا اس نے مصطفیٰ کی کوئی بات تو کہیں نا۔ سبحان اللہ، اقبال کہنے لگے رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکانیں آئینہ ساز میں۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، کہتے ہیں آقا کا حسن، آقا کا جمال ایسا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسا ہے کہ رب نے جس سانچے سے آقا کا حسن بنایا تھا، بنانے کے بعد رب نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اب ایسا حسن اور کسی کو نصیب نہیں، مجھے بولیے نہیں ہو سکتا، رب نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا۔ میں نے کہا اعلیٰ حضرت ذرا آپ فرمائیے نا، اللہ، آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔ سبحان اللہ، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔ کوئی تو ایسا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و علا کی قسم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا وہ بات کہتے ہیں آقا آپ کا خلق بھی عظیم ہے، آپ کی خلق بھی عظیم ہے، اور آپ جیسا نہ ہوا ہے نہ قیامت تک، ہوگا، نہ قیامت تک ہوگا، ہوگا۔ اور پھر اعلیٰ حضرت بات ایسی نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہتے ہیں مجھے تیرے پیدا کرنے والے کی قسم، کیا بات ہے، واہ، مجھے تیرے پیدا کرنے والے کی قسم، جسے تجھے اتنا حسن دیا ہے، جسے تجھے ایسی ادائیں دی ہیں، مجھے اس خالق کی قسم آپ جیسا نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، اور یہی بات کلندر لاہوری نے کہی، کیا بات، یہی بات امام اہل سنت نے کہی۔ سبحان اللہ، اچھا پھر ہم نے دیکھا کچھ لوگوں کو نماز 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 جسے ملتے ہیں نماز کی دعوت دیتے ہیں، بہت اچھی بات، بہت اچھی بات، اچھی بات، بے شک، نماز کی دعوت دینا بہت اچھی بات، لیکن نماز تو بندہ پڑھے، لیکن جس آقا کے صدقے سے نماز ملی اللہ، بے شک، اس کا ذکر نہ کرے، کرے، اس کے حسن پہ فدا نہ ہو، بے شک، اس کی شانوں پہ قربان نہ ہو، اس کی عظمتوں پہ واری نہ جائے، ہاں، تو اس نماز کا کوئی فائدہ، فائدہ نہیں ہے، مجھے بولیے اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم نے اقبال سے پوچھا، ایک بات بتائیے تو صحیح، نماز کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟
تو اقبال کہتے ہیں شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتے ہیں شوق تیرا نہ ہو اگر شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام. میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. کیا بات ہے ماشاء اللہ. کہتے ہیں آقا اگر آپ کا عشق آپ کا شوق آپ کا پیار آپ کی محبت اور آپ کا عشق اگر میری نماز سے آگے نہ ہو. کیا بات. واہ واہ کیا بات کہی امامہ نے. کہتے ہیں آپ کی محبت اور آپ کی عظمت کا شوق آگے ہو نماز اس سے پیچھے ہو تو پھر نماز بھی قبول ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر نہ قیام کا فائدہ ہے نہ سجود کا فائدہ ہے. سبحان اللہ. کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بے شک بے شک. میں نے کہا اعلیٰ حضرت ذرا آپ بھی تو بتائیے نا کیا بات ہے ماشاء اللہ. آپ کیا کہتے ہیں ماشاء اللہ ذرا محبت سے کہیے سبحان سبحان اللہ. اللہ ماشاء اللہ. اس لیے کہ ربیع الاول شریف آنے والا ہے. آنے والا ہے ماشاء اللہ. ربیع الاول شریف آنے والا ہے. آنے والا ہے. میلاد مصطفیٰ کی آمد ہے. تو ہم نے کہا اے علامہ اقبال آپ بتائیے آپ کیا کہتے ہیں. علامہ اقبال نے کہا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. میں نے کہا اعلیٰ حضرت آپ بتائیے آپ کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں. اصل اصول بندگی استاد ور کی ہے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. کیا بات. یہ پتہ ہے اعلیٰ حضرت نے کب فرمایا تھا. سبحان اللہ. جب آپ نے ذکر کیا نا کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کے مقام پر عصر کی نماز محبت رسول میں چھوڑ دی. سبحان اللہ. بے شک بے شک. آقا کا سر انور حضرت مولا علی کے گود میں. سبحان اللہ. سورج ڈھلتا جا رہا ہے ڈھلتا جا رہا ہے ڈھلتا جا رہا ہے. قریب ہونے کے غروب ہونے کے قریب تر ہوتا چلا گیا اور بالآخر غروب ہو بھی گیا. لیکن مولا علی نے ایسا نہیں کیا کہ حضور ذرا اٹھے نا میری نماز جا رہی ہے. اللہ اللہ. ایسا نہیں کیا. نہیں کیا. اس لیے کہ وہ جانتے تھے نمازیں اسی کی اذانیں اسی کی. بے شک بے شک. نمازیں بھی انہی کے صدقے میں ملی بے ہیں. شک. زکاتیں بھی انہی کے صدقے میں حج بھی انہی کے صدقے میں. تو میرے امام نے وہ بات کرنے کے بعد نتیجہ یہ نکالا. فرماتے ہیں ثابت ہوا جملہ فرائض. جملہ فرائض سارے فرض نماز فرض روزہ فرض حج فرض زکات فرض. فرماتے ہیں جتنے بھی فرائض ہیں وہ سارے کے فرائض فرو ہیں. فرو کا مطلب کہ وہ نچلے درجے کی چیزیں ہیں وہ شاخیں ہیں لیکن اصل اور بنیاد اور مرکز اور سینٹر جو ہے وہ محبت رسول ہے. فرماتے ہیں ثابت ہوا جملہ فرائض فرو ہیں اصل اصول بندگی استاد ور کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اللہ اکبر. آئیے اقبال کی برگاہ میں چلتے ہیں. میں نے کہا علامہ اقبال یہ تو بتائیے لوگ دین کی دعوت دیتے ہیں لوگ کبھی نماز کی دعوت دیتے ہیں کبھی روزے کی دعوت دیتے ہیں کبھی حج کی بات کرتے ہیں کبھی تبلیغ کی بات کرتے ہیں کبھی زکات کی بات کرتے ہیں کبھی صدقات کی بات کرتے ہیں. آپ بھی تو بتائیے نا آپ کا مسلک کیا ہے آپ کا فہم کیا ہے آپ کی فراست کیا ہے. اس لیے کہ اگر ہم بولیں تو لوگ کہیں گے مولوی ہیں جی یعنی دنیا کا کیا پتا. تو جو ہے آپ کی بے شک بے شک. تو کہتے ہیں مولوی ہیں مولوی ایسی باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا اقبال آپ تو مولوی نہیں ہیں. سبحان اللہ. آپ تو یورپ سے پڑھ کے آئے ہیں آپ تو جرمنی سے پڑھ کے آئے ہیں آپ تو انگلستان سے پڑھ کے آئے ہیں اور آپ تو مولوی نہیں ہیں. تو آپ بتائیے آپ نے کیا سیکھا آپ نے کیا پڑھا. اقبال کہتے ہیں بمصطفیٰ پر رساں کیشرا کہ دی ہماؤس. سبحان اللہ. کہتے ہیں مجھ سے پوچھتے ہو تو میرا تجزیہ یہ ہے میرا علم یہ ہے اور میرا نتیجہ جو میں نے نکالا ہے وہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کے در پہ چلے جاؤ مصطفیٰ کے قدموں پہ جھک جاؤ مصطفیٰ کے در پہ حاضر ہو جاؤ. اگر تم وہاں پہنچ گئے
دین اسی کو کہتے ہیں بمصطفیٰ برساں کیشرا کہ دین ہما اوز مصطفیٰ کے در پہ پہنچ جاؤ دین اسی کو کہتے ہیں میں نے کہا اقبال اگر کوئی نہ پہنچے یا کوئی جانا نہ چاہے کوئی جانا نہ چاہے یا کوئی نہ پہنچے تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اگر بہو نہ رسیدی تمام بھو لہبیس کہتے ہیں اگر کوئی ادھر نہیں پہنچتا مصطفیٰ کے در پہ تو پھر وہ یوں سمجھے کہ وہ ابو لہب کے طریقے پہ چل رہا ہے وہ بولیے تو صحیح نا ابو لہب کے طریقے پہ چل رہا ہے ایک بات کہتے ہیں کہ زکاتیں بعد میں نمازیں بعد میں صدقات بعد میں خیرات بعد میں سارے کام بعد میں لیکن پہلے در مصطفیٰ کی حاضری ہے پہلے کلمہ مصطفیٰ کو چننا پڑے گا تب دین ملے گا میں نے کہا اعلیٰ حضرت کیا بات ہے سبحان اللہ آپ بھی تو فرمائیے نا سبحان اللہ آپ نے کیا نتیجہ نکالا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پہلے ہو ان کی یاد کہ پائے چلا نماز کیا بات ہے سبحان اللہ پہلے ہو ان کی یاد نماز بعد میں نماز بولیے نماز بعد میں پہلے ہو ان کی یاد کہ چلا پائے نماز چلا کا مطلب کیا ہوتا ہے روشنی روشنی زندگی کہتے ہیں پہلے ان کو یاد کرو ان کو یاد کرو گے تو نماز میں زندگی آ جائے گی نماز میں روشنی آ جائے گی نماز میں نور آ جائے گا پہلے ہو ان کی یاد کہ پائے چلا نماز یہ کہتی ہے اذان جو پچھلے پہر کی ہے کہتے ہیں یہ میں نہیں کہتا یہ اذان کہہ رہی ہے اعلیٰ سے کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں پہلے ان کو یاد کرو ان کو کن کو توجہ ہے ان کو کن کو ان کو جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے اللہ اکبر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پہلے ہو ان کی یاد کہ پائے جلا نماز یہ کہتی ہے آذان جو پچھلے پہر کی ہے امام اہل سنت فرماتے ہیں پہلے ان کو یاد کرو پہلے مصطفیٰ مصطفیٰ کرو پھر خدا خدا کرنا مصطفیٰ مصطفیٰ کرو پھر خدا خدا کرنا میں نے کہا اعلیٰ حضرت کچھ اور بھی تو فرمائیے نا فرماتے ہیں ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو واللہ یہ ذکر حق نہیں کنجی سفر کی ہے یہ ذکر حق نہیں کنجی سفر کی ہے سفر کہتے ہیں جہنم کو سفر کہتے ہیں جہنم کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر دل میں محبت رسول نہیں اگر دل میں عشق مصطفیٰ نہیں اگر دل میں تعظیم مصطفیٰ نہیں تو پھر یہ نماز نہیں ہے یہ خدا کا ذکر نہیں ہے یہ تو جہنم کی کنجی تمہارے ہاتھ آ گئی ہے یہ جہنم کی کنجی ہے کوئی پریشان نہ ہو جائے کہ نماز اور جہنم کی کنجی یہ کیا کہہ دیا یہ کیا درس ہو رہا ہے تو میں کہوں آؤ تمہیں مدینہ پاک لے چلوں سبحان اللہ آؤ تمہیں مدینہ طیبہ میں لے چلوں سبحان اللہ امام الانبیاء حبیب کبریاء شاہ حق و سرا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مقدس دور ہے آپ مصلی امامت پہ تشریف فرما ہوتے ہیں
مدینہ کی مسجد ہے، مسجد نبوی ہے، مصلی پہ امام الانبیاء ہوتے ہیں، پیچھے آگے منافق کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز بھی وہ جو مدینہ کی مسجد میں، جو مسجد نبوی میں، اور امام وہ جو امام الانبیاء ہے، لیکن ایک سجدہ تو کیا ایک نفس بھی رب ان کا قبول نہیں فرماتا، ایک نفس بھی قبول نہیں ہے، اس لیے کہ نماز تو ہے لیکن دل میں نماز والا نہیں ہے، نماز تو ہے لیکن دل میں نماز والا نہیں ہے، اس لیے پتہ یہ چلا کہ پہلے مصطفیٰ ہیں، پہلے آقا ہیں، اور اس کے بعد پھر نماز ہے، اس کے بعد پھر کلمہ ہے، اس کے بعد پھر درود ہے، اس کے بعد پھر ساری چیزیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ آئیے اقبال سے میں نے پوچھا، اقبال آقا کی کوئی بات تو بتا۔ اقبال کہنے لگے چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا ذکرک دیکھے، رفعت شان رفعنا لگا ذکرک دیکھے۔ اقبال کہتے ہیں دنیا والوں آنکھیں کھولو، دنیا والوں آنکھیں کھولو، اور دنیا کی ساری اقوام کو علامہ اقبال مخاطب کر کے کہتے ہیں چشم اقوام، ساری دنیا کی قومیں آنکھیں کھول لو اور دیکھو کہ مصطفیٰ کی شان کیا ہے۔ رب نے آپ کو رفعنا لگا ذکرک کی شان عطا فرمائی ہے۔ میں نے کہا اقبال نے تو نور مصطفیٰ کی بات کی، اقبال نے تو عظمت مصطفیٰ کی بات کی، اعلیٰ حضرت آپ کیا فرماتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ جو میر و ماں پہ ہے اطلاق آتا نور کا۔ اقبال نے بھی اقوام عالم کی بات کی ہے، اعلیٰ حضرت بھی اقوام عالم بلکہ عالمین کی بات کر رہے ہیں، فرماتے ہیں یہ جو میر و ماں پہ ہے اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا، بھول بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ جو لوگوں تم دیکھتے ہو نا سورج اور چاند کو چمکتا ہوا، فرماتے ہیں یہ سورج کی اپنی روشنی نہیں ہے، یہ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے، کہتے ہیں آقا یہ تو آپ کے گھر کی بھیک انہیں ملی ہے، جیسے چاند بھی چمک گیا ہے، جیسے سورج بھی روشن ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آگے آگے چلیں۔ اقبال اور اعلیٰ حضرت دو عاشق اکٹھے ہیں اور ہم ان عاشقوں کی بات سن رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اقبال کیا کہتے ہیں؟ تو انی اظہر دو عالم من فقیر، اللہ کی بارگاہ میں گزارش کر رہی ہیں، کہتے ہیں تو انی اظہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذر ہائے من پذیر، گر تمہیں بینی حساب ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ بنا بغیر۔ علامہ اقبال کہتے ہیں سونیا ربا تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو دعا جہانا تو غنی ہے، تو بے نیاز ہے تو میں فقیر ہاں، میں بڑا کمزور ہاں، میں فقیر ہاں، روز معاشر عذر ہائے من پذیر، قیامت والے چاڑے میرے گناہاں تو درگزر فرمائی، درگزر فرما لیں، میری عاجزی میرا عذر قبول فرما لیں، تو میرا گناہ تو درگزر فرما لیں، گر تو میں بینی حسابم ناگزیر، تو جے سونے ربا خام خواہ تو میرے حساب لیانا ہی ہویا نا، پہلی گال دے کہ مہربانی فرما کے معاف کر چھڑی، تو جے خام خواہ میرے حساب تو لیانا ہی ہویا نا، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر، سونے دیا نظر تو ذرا اوجل کر کے میرے کو حساب دے، سونی دیا نظران تو میرے سونے محبوب، میرے آقا، میرے نبی
سامنے حساب نہیں دے سکاں گا، آقا دے سامنے میں حساب میں شرمندگی نال اکھ نہیں چک سکاں گا. سونے یاد لمی نہیں تے جے لیانے تو سونے تو لوکا کے لمی. یعنی آدھا یعنی قدر اللہ کو خدا کا خوف بھی ہے، شرم نبی بھی ہے. خوف خدا بھی ہے، شرم نبی بھی ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں نہ خوف خدا ہوتا ہے نہ شرم نبی ہوتا ہے. ان کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا دل راہ میں کھونا تجھے، دل راہ میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے. شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. لیکن اقبال کو رب نے خوف خدا بھی دیا ہے، شرم نبی بھی دیا ہے. اس لیے اقبال کہتے ہیں کہ سونے ربا یاد معاف کر چھڑی، میرا گناہ منو درگزر فرما نہیں تے جے حساب لینا ہی ہو ہے تے کم از کم میرے سونے آقا تو ذرا چھپا کے لمی. اللہ اکبر. آؤ آخری گل سن لو. مضمون بڑا لمبا ہے بڑا سونا ہے، بڑا لمبا ہے بڑا سونا. بہرحال آخری گل علامہ اقبال نے کہا اور ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ نہ ہو ساقی یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، غم توحید بھی دنیا بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو. اور پھر کہتے ہیں خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. کیا مطلب؟ اقبال یہ کہتے ہیں یہ دنیا میں جو کچھ ہے یہ نام مصطفیٰ پہ بنا ہے، یہ نام مصطفیٰ پہ بنا ہے. اگر آقا نے تشریف لانا ہوتا کائنات کا وجود ہی نہ ہوتا، نہ یہ پھول ہوتے، نہ یہ بلبل ہوتا، نہ یہ ترنم ہوتا، نہ دنیا میں کلیوں کا تبسم ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا. اور یہی بات جب ہم نے اعلیٰ حضرت سے پوچھی تو فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ہم نے پوچھا اعلیٰ حضرت آپ کی بات کیوں کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ میں عقائد صحیحہ ہمارے صالح کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دونوں بزرگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے. شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام.